یاد خدا مصطفیٰ، یاد خدا مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اور اب وقت ہے آپ کے ہم سب کے اس پروگرام کا کہ جس میں ہم پیارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوب مدح و ثنا کرتے سنتے ہیں۔ اور اس پروگرام میں نعتیں تو ضرور سنتے ہیں، لیکن وہ جو آپ چاہتے ہیں، آپ کی فرمائش ہوتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم ان کو پیش نظر رکھا جائے اور آپ کی فرمائشیں پوری کی جائیں۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جناب حاجی محمد امین اتاری صاحب ہوں گے، محمد مدنی رضا اتاری ہوں گے، اور جناب محمد حسان اتاری صاحب ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے چلتے ہیں، پہلے آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے۔ مدنی رضا بھائی انشاءاللہ حمد پڑھیں گے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، میں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدا، 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 وہی رب ہے جس نے تجھ کو حاکم برایا، تمہیں قاسم عطا، تمہیں حاکم برایا، تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطا، تمہیں دافع بلا، تمہیں شاہ خطا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، وہی رب ہے جس کو ہمتن کرم بنایا، کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا، وہ کنواری پاک مریم، وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا، دو ہے عجب نشان آزم، مگر آمینہ کا جایا، وہی سب سے افضل، وہی سب سے افضل، وہی سب سے افضل، وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمتن کرم بنایا، یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے
جہاں کے تھالے سبھی میں چھان ڈالے تیرے پاس کا نہ پایا تجھے یقین یک بنایا تجھے یقین یک بنایا تجھے یقین یک بنایا وہی رب جس نے تجھے کو کرم بنایا ارے ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدا تیرے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا پر یہ نہ پوچھوں کیسا پایا یہ نہ پوچھوں کیسا پایا یہ نہ پوچھوں کیسا پایا جس نے تجھے کو متن کرم بنایا ماشاء اللہ سبحان اللہ. امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک لکھا ہوا کلام ہم سن رہے تھے. ماشاء اللہ بڑے پیارے پیارے اور کمال کے اشعار ہیں. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ آج ماشاء اللہ سینئر ترین نعت خوان حاجی محمد امین اتاری صاحب موجود ہیں. ماشاء اللہ ان سے بھی نعتیں سنیں گے اور حسان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ان سے بھی بات کریں گے, نعتیں بھی سنیں گے. مدنی رضا بھائی بھی نعتیں سنا رہے ہیں. ہمیں فرمائش کر رہے ہیں عثمان غنی سلام وعلیکم السلام. کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں یہ کلام سنا دیں. امین بھائی سے عرض کی ہے یونان سے کسی نے یہ عرض گنہگار کی ہے شاہ زمانہ یہ سنا دیں. ایک صاحب کی فرمائش ہے فدائے مدینہ طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے یہ کلام سنا دیں. اور امین انکل سے یہ کلام سنا دیں تاجدار حرم. اچھا جی. ایک فرمائش ہے بنت ایوب کی کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. فرمائش کر رہے ہیں محمد زکریا. امین بھائی تاجدار حرم آج ضرور سنائیے گا. محمود بیگ کی فرمائش ہے گزارش ہے کلام سنا دیجئے تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ. سلیم الدین کی فرمائش ہے نیپال سے کلام سنا دیں جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز. سید علی حسنین کی فرمائش ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے یہ کلام سنا دیں. رنگ رضا کوئی ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ کلام سنا دیں طور نے تو خوب دیکھا جلوائے شان جمال. تو بہت ساری فرمائشیں ہو گئی ہیں اور کالرز کی بھی فرمائش پورا کرنی ہے انشاءاللہ الکریم. حسان بھائی کیا سنائیں گے آپ؟ کیا ہی ذوق افزا شفاعت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. کیا ہی ذوق افزا
شفاعت ہے تمہاری ہوا کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری ہوا قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری شفاعت ہے تمہاری کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری قدرت کا حسن دستکاری قدرت کا حسن دستکاری کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری ہوا کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرما نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرما اٹھتی رہتی کس شان سے گردے سواری ہوا اٹھتی رہتی کس شان سے گردے سواری کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری اور کیا مدینے سے صبا کے پھولوں میں گیا کیا مدینے سے صبا کے پھولوں میں کچھ نہیں ہو بینی بینی پیاری ہوا کچھ نہیں ہو بینی بینی پیاری اس طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار اس طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری 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 ہوا بیچ میں جنت کی پیاری
پیاری پیاری ہوا اور پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا سگانے اسے اتنی جان پیاری سگانے اسے اتنی جان پیاری لیتی ہے گناہ پرہیزگاری صلی اللہ علیہ محمد. کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایک شعر عشق رسول کا ایک بہتا ہوا دریا ہے. سبحان اللہ. اور یہ کلام تو آپ کے شاہکار ترین کلاموں میں سے ہے. شفاعت مصطفیٰ کی بات ہو، محشر کی بات ہو، مدینے کی بات ہو، معجزات کی بات ہو، کئی چیزیں اس ایک کلام میں میرے امام نے بیان فرمائی ہیں. سبحان اللہ. کچھ کالز شامل کر لیتے ہیں. میرا نام زاہد اتاری ہے، میں عرب شریف جدہ سے بول رہا ہوں. مجھے یہ کلام پڑھائیے. یہ روشنی سے کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں. جزاک اللہ خیر. آمین. اگلی کال. میرا نام محمد ادریس بلال ہے، میں لاہور سے عرض کر رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دیجیے. کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. اگلی کال. حسن رضا تاری میرپور خاص سے. اشفاق اتاری سے عرض ہے یہ والا کلام سنا دیں. سید کونین سلطان جہاں. اگلی کال. محمد علی اتاری کراچی سے. ایک نعت سننے کی درخواست ہے. سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے. ماشاء اللہ. اگلی کال. اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے شعیب بھائی، آپ کا پروگرام خدا مصطفیٰ بہت اچھا ہے. آج میری آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ مجھے یہ والا کلام سنا دیں. حد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. ماشاء اللہ. اگلی کال. اشفاق انکل، آپ سے میری فرمائش ہے امین بھائی سے یہ کلام سنوا دیں. تنم پر سودا جا پارا. یا رسول. اگلی کال. میرا نام محمد عمر ہے، میں جدہ سے بات کر رہا ہوں. اشفاق بھائی مجھے یہ نعت سنا دیں. مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے. ماشاء اللہ. اگلی کال. ماشاء اللہ، کیا بات ہے. اشفاق بھائی، آپ سے عرض ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی منقبت سنا دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. ماشاء اللہ. بڑے پیارے پیارے کلاموں کی فرمائش کی ہے. امین بھائی اگر ہو جائے. میں لب کشا نہیں ہوں، ہاں یہ روشنی سے کیا ہے، اس کا کہا تھا. ایک دو شعر اگر نکال دیتے ہیں. کلام نکال دیجیے. ویسے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میں لب کش
اور میں بے التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور میں بے التجا ہوں، میں ملے حرم کے، میں ملے حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، جو ہے خدا کے پیارے میں ان کو چاہتا ہوں، جو ہے خدا کے پیارے میں ان کو چاہتا ہوں، ان کو اگر چاہوں تو اور کس کو چاہوں، ان کو اگر چاہوں تو اور کس کو چاہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا، ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہو، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہو، میں لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے طیبہ کی سب سوداگر پہچانتے مجھے کو، طیبہ کی سب سوداگر پہچانتے مجھے کو، مجھ کو خبر نہیں تھی
महसूस हो रहा है इकबाल मुझको महसूस हो रहा है रोज़े के सामने हो रोज़े के सामने हो और नाना पढ़ रहा हो इकबाल मुझको महसूस हो रहा है इकबाल मुझको महसूस हो रहा है रोज़े के सामने हो और नात पढ़ रहा हो मैं लब कुशा नहीं हूँ और महफिल इल्तिजा हो मैं महफिल हरम के आदाब जानता सुभान अल्लाह माशा अल्लाह, क्या बात है। मैं लब कुशा नहीं हूँ। लब कुशा माने बात करने वाला, कुछ बोलने वाला। जब कोई मांगता है भिखारी तो वो कहता है ना मुझे दीजिए, मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए, इसे कहता है लब कुशा होना, मुंह से मांगना। ये कह रहे हैं कि मैं लब कुशा नहीं हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मैं मुंह से ज़ाहिरी अल्फाज से नहीं मांग रहा, लेकिन फिर भी मांग रहा हूँ, फिर भी, और महवे इल्तिजा हूँ, फिर भी मेरी गुफ्तगू जारी है। कैसे? क्योंकि मैं जानता हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में कैसे मांगा जाता है। यहाँ पे ज़बान उठाई नहीं जाती, यहाँ दिलों से दिल की बात होती है और काम बन जाते हैं। मैं महफिल हरम के आदाब जानता हूँ। इस दूसरे मिसरे का ताल्लुक पहले मिसरे से है। यहाँ पर बाज़ लोगों ने यूँ समझा कि शायर बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि मैं महफिल हरम के आदाब जानता हूँ। ये कह रहे हैं कि महफिल हरम के आदाब जानना तो ये बहुत बड़ी बात है, ये इतना बड़ा दावा कर दिया। तो इसकी वजाहत पहला मिसरा है। ये मुतलकन नहीं कह रहे कि मैं सारे आदाब महफिल हरम पाक जानता हूँ, बल्कि कम से कम इतना जानता हूँ, ये वाला अदब जानता हूँ कि यहाँ ज़बान नहीं उठाई जाती, लेकिन यहाँ पर फिर भी काम बन जाते हैं। इतना तो मैं जानता हूँ कि मेरे आका उनकी भी सुनते हैं जिनको बोलना ही नहीं आता, गूंगों की भी सुनते हैं। मेरे आका तो दिलों के हालात जानते हैं। तो ये तो मैं जानता हूँ महफिल हरम का ये अदब कि यहाँ पर लब कुशाई कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर बंदा जो है वो दिल से दिल की राह बना लेता है। इसी को अगर देखा जाए तो यूं लेते हैं कि चश्मे तर वहां बहती जी, दिल का मुद्दा कहती, सुभान अल्लाह, आह बाअदब रहती मुंह मेरा सिल जाता। वाह क्या बात है। यही बात है ना, यही बात। मेरा मुंह वहां ना चलता और मेरे आंसू मांगते, बस वही इसमें तर बहती और दिल का मुद्दा वो कहती, वही कहती। तो शायर यहाँ ये कह रहे हैं, जो क्योंकि जाहिर है कि हुस्न ज़न वाली बात भी है और समझ भी आ रही है बात, कि यहाँ मुतलकन नहीं कहा कि मैं आदाब जानता हूँ। ये तो दावा है बहुत बड़ा, और शायद ऐसा मतलब इन्होंने नहीं कहा। तो समझ में आता है वो ये कि सिर्फ ये वाला अदब जानता हूँ। आपने जो बताया ना, हकीकत में यानी मानो के मतलब जब सुनते हैं तो बंदे को यही महसूस होगा कि शायर ने बड़ा दावा कर दी। ये पहले मिसरे को देखेंगे ना तो समझ आ जाएगा कि ये क्या कहना चाहिए। जैसे वो है ना मौलाना हसन रजा का शेर, हम कहते हैं सैर गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़कर सूए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़कर। तो बाज लोग इसमें भी वसवसों का शिकार होते हैं कि भाई ये जन्नत में नहीं जाने का कह रहे हैं, जन्नत में नहीं जाना क्या? तो भाई जन्नत में तो जाना है, लेकिन यहाँ पर जरा गौर करें अल्फाज पर, तो फिर आपको समझ आएगा कि ये जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं आपका दर छोड़ के जन्नत में नहीं जाऊंगा। सुभान अल्लाह। दर छोड़कर जन्नत में नहीं जाना, क्योंकि दर मुस्तफ़ा छोड़कर जन्नत में जाया ही नहीं जा सकता। बेशक। तो कोई कहे ना कि चलो जन्नत चलते हैं, मदीने में क्या क्या पड़ा है, मदीने में क्यों जाना है?
تو کہتے ہیں میں آپ کا در چھوڑ کر جنت میں بھی نہیں جاؤں گا، کیونکہ آپ کا در چھوڑ کے جنت جایا ہی نہیں جا سکتا۔ اور اس کی وضاحت آگے اگلے شعر میں ہے، آگے کہتے ہیں نا کہ خلد کیسا نفس سرکش جاؤں گا طیبہ کو میں۔ خلد، اب بات کر رہے ہیں نفس سرکش سے، لیکن خلد کا انکار کر رہے ہیں کہ خلد کیسا، اے نفس تو مجھے بھڑکا رہا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، مدینے میں کیا پڑا ہے، چل جنت میں چل۔ بعض لوگ کرتے ہیں نا اس طرح کی بات، کہہ رہے خلد کیسا نفس سرکش جاؤں گا طیبہ کو میں، بد چلن ہٹ کر کھڑا ہو مجھ سے رستہ چھوڑ کر۔ مجھے بہکاتا ہے کہ چل جنت چل، ارے بدبخت مدینے کے بغیر مدینہ چھوڑ کر جنت ملتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ معنی ہے۔ اب کوئی بیچارہ نہ ہی سمجھ پائے تو وہ مولانا حسن رضا جیسی ہستی پر باتیں بنانے کی سوچتی ہے اسے، تو اس کو اپنی عقل کی کمزوری سمجھنا چاہیے۔ اتنے بڑے شاعر کبھی معاذ اللہ جنت کی ادنا سی توہین نہیں کر سکتے، کمی نہیں کر سکتے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ مومن کا گول ہی جنت میں جانا ہے، جنت میں تو جانا ہی ہے، جنت تو ملے گی انشاءاللہ مدینے والے کے صدقے، تو مدینے کے ذریعے جنت میں جانا ہے۔ بعض اوقات ہر شعر اور ہر لفظ میں کوئی جواب پوشیدہ ہوتا ہے جس کو دیکھنا چاہیے، ورنہ بعض اوقات ادھوری بات سے لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ کلاموں کی فرمائش تھی کالز پر، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ فرمائشیں بہت ساری ہیں، ہم 2 3 شعر انشاءاللہ پڑھیں گے تو زیادہ آپ پوری ہو سکیں گے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور
کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں گے، مالک مولا کہوں تجھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ فیس بک پر ایک صاحب ہیں فیاض اویسی، یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس شعر کا مطلب بتا دیجئے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا یہ شعر ہے، یہاں چھڑکا نمک وہاں مرہم کافور ہاتھ آیا، دل زخمی نمک پروردہ ہے کس کی ملاحت کا۔ یہ بڑا ہی خوبصورت اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے، اور کیا خوبصورت بات کی ہے کہ یہاں چھڑکا نمک، یہاں سے مراد اس دنیا میں، اور وہاں کی مخفف ہے وہاں کا، وہاں مانے وہاں، اردو میں دونوں استعمال ہوتا ہے، وہاں یا یہاں، جیسے وہ شعر ہے نا، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یہاں، اس کے خلاف نون غنہ والا، یعنی یہاں، یعنی میرے آقا کے دربار میں، تو وہاں سے مراد آخرت میں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہروں نے ہمارے دلوں پہ نمک چھڑکا، وہ مبارک خوبصورت چہرہ ہے، عاشق تو دیکھ کر مچل جاتے نا، جیسے کہ زخم پر اگر نمک چھڑک دیا جائے تو زخمی تڑپ پڑتا ہے، ایسے یہ عاشق کے دل پر جب بجلی گرتی ہے کسی محبوب کے جمال کی تو وہ مچل پڑتا ہے کہ کیا دیکھ لیا، سبحان اللہ، کیا خوبصورتی دیکھ لی، کیا حسن دیکھ لیا۔ تو یہاں چھڑکا نمک اس دل زخمی پر اس دنیا میں، وہاں یعنی آخرت میں کیا ہوگا، یہی مبارک جمال جو نمک چھڑکتا تھا، وہاں ہم زخمی دلوں پر مرہم چھڑک رہا ہوگا۔ مرہم یعنی دوا، مرہم کافور جو بہت جلدی ہیل کرتا ہے، زخم کو ختم کرتا ہے، تو وہاں پر انشاءاللہ یہ جمال پاک مرہم کافور عطا کر رہا ہوگا۔ یہ جمال ہے کہ دنیا میں عاشقوں کو تڑپا رہا ہے، آخرت میں انہی کی تڑپ کو جو ہے وہ سنبھال بھی رہا ہوگا، ان تڑپتوں کو دامن میں چھپا بھی رہا ہوگا۔ دل زخمی نمک پروردہ ہے کس کی ملاحت کا، یعنی ملاحت خوبصورتی کو کہتے ہیں، تو یہ میرا زخمی دل کس کے پروردہ، یعنی جس کے سائے میں ہو، تو یہ زخمی دل کس کے سائے میں رہ رہا ہے، یہ اس آقا کے سائے میں ہے کہ جو محمد مظہر کامل ہے، حق کی شان ہے عزت کا، یہ کلام ہے پورا۔ تو اعلیٰ حضرت نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک ہی چیز کے دو رخ بیان کیے، ایک دنیا کا رخ اور ایک آخرت کا رخ، کہ انشاءاللہ جس طرح حسن و جمال مصطفیٰ دیوانوں کو تڑپاتا ہے، مچلواتا ہے، یوں ہی یہ جمال دیکھ کر انشاءاللہ زخمی دلوں کا چین بھی قیامت کے دن آئے انشاءاللہ الکریم۔ ایک فرمائش ہمیں کی ہے کسی نے، پچھلے ہفتے بھی یہ فرمائش تھی، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، میں چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اٹھا یاد مغیلان عرب، پھر کھنچا دامن دل سوئے بیابان عرب، پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب، باغ فردوس جاتے ہیں
ہزارہ عرب باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزارہ ہائے صحرائے عرب ہائے بیابان عرب ہائے صحرائے عرب ہائے بیابان عرب پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب چرچے ہوتے یہ کملائے ہوئے چرچے ہوتے یہ کملائے ہوئے پھولوں میں کیوں یہ دن دیکھتے پاتے جو بیابان عرب کیوں یہ دیکھتے پاتے جو بیابان عرب بلبل کو لڑاتا ہے گلستان عرب گولو بلبل کو لڑاتا ہے گلستان عرب حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب ہشت خلدہ وہاں قصب لطافت کو رضا ہشت خلدہ وہاں قصب لطافت چار دن پر سے جہاں برے
عرب 4 دن بر سے جہاں بہاران عرب پھر اٹھا ولولے یاد مغیلان عرب پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے. کالر کی فرمائش تھی. صلی اللہ علیہ مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے. مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے. مقدر بنائیں یہ جی چاہتا چاہتا ہے. مدینے کو جائیں جی چاہتا ہے. مقدر بنائیں مدینے کے آقا دو عالم کے مولا. مدینے کے آقا دو عالم کے مولا. تیرے پاس آئیں جی چاہتا ہے. تیرے پاس آئیں جی چاہتا ہے. مقدر بنائیں جی چاہتا ہے. مدینے کو جائیں جہاں دونوں عالم ہے میرے کملنا. جہاں دونوں عالم ہے میرے کملنا. وہاں سر جھکائیں وہاں سر جھکائیں وہاں سر جھکائیں جی چاہتا ہے. وہاں سر جھکائیں درے پاک کے سامنے دل کو تھامیں. درے پاک کے سامنے دل کو تھامیں. کریں ہم دعائیں کریں ہم دعائیں جی چاہتا ہے. کریں ہم دعائیں جی چاہتا ہے. مدینے کو جائیں اور پہنچ جائیں جب ہم مدینے پہنچ جائیں جب ہم مدینے تو خود کو نہ پائیں جی چاہتا ہے.
جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں، یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائیں، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ امین بھائی سے سنتے ہیں، دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو چند صلی اللہ علی محمد۔ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب جو منائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب جو
تنہائی ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدینہ یاد آیا ہے، اس کی فرمائش کی ہے ہمیں وقار بھائی نے، بڑے ہمارے کرم فرمائے. یا یہ کلام سنا دیں یا ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، دونوں میں سے کوئی ایک ان کی فرمائش پوری کریں مدنی بھائی. مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا ہے، 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 مدینہ یاد نہ پھولوں کی وفایا، جب ان کو کیا یاد تو کچھ بھی نہ رہا یاد، مدینہ یاد آیا، مدینہ یاد آیا، آیا مدینہ یاد آیا، سر پہ آتے آتے موجوں کو چوم لینا، موجوں کے بعد دلکش ذروں کو چوم لینا، پھولوں کو چوم لینا، کانٹوں کو چوم لینا، اس پاک سرزمین کی راہوں کو چوم لینا، سلطان انبیاء سے محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا اور کہنا، مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا، اگر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، کیونکہ ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، 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 ساری مستی مدینے کی گلیوں میں گئے، کیف سارے کا سارا مدینے میں گئے، صدقے کیا باردی اپنی جان روح تسکین پائے تو پائے گا، روح تسکین پائے تو پائے گا، روح تسکین پائے تو پائے گا، کس طرح روح رگ کر جیے گا، کس طرح روح رگ کر جیے گا، جب کہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، بلا لو پھر مجھے
رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہمیں ایک ویور کا میسج آیا ہے ہند سے، آپ نے ہماری فرمائش پوری کی، ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سے دعوت اسلامی کا دینی کام کریں گے ماشاءاللہ۔ حسین بھائی کی فرمائش ہے، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، یہ حسان بھائی سے سنتے ہیں انشاءاللہ چند اشعار۔ صلو علی الحبیب۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام۔ نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا، بارہا جس نے کہا تھا انا بشر، اس نے بارہا جس نے کہا تھا انا بشر، اس نے مرانی بھی کہا تھا مجھے معلوم نہ تھا، مرانی بھی کہا تھا مجھے معلوم نہ تھا، حق جلوہ نما تھا، بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، عرش پر مجھے معلوم نہ تھا، عرش پر وہ ہی گیا تھا، عرش پر وہ ہی گیا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ نما تھا، اور جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں، جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں، وہی میرے خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا، وہی محبوب خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا، جلوہ نما تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت کے کلام کی کالر نے فرمائش کی تھی، میں ایک دو شعر پیش کرتا ہوں، اور
بلکہ منقبت پڑھتے ہیں. کالر نے منقبت کا بھی کہا تھا تو وہ پڑھ لیتے ہیں. مناقب ویسے کم ہوتی ہیں ہمارے یہاں. پھر اور بھی کالز ہیں, ابھی تو درجنوں کالز ہیں مجھے بتایا گیا ہے. سب کو کیسے پورا کریں یار, ٹائم بھی کم ہے. تو بس جس کی کال نہ بھی چلے ناراض نہ ہوا کریں اور دل چھوٹا نہ کیا کریں. فرمائشیں ہزاروں ہوتی ہیں شاید, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ساری تو پوری ہو نہیں سکتی. آپ جو بھی نعت پڑھی جائے خوش دلی سے سنا کریں, آپ کی پسند کی ہی ہوں گی امید ہے ساری. اور خاص آپ نے جو فرمائش کی وہ پڑھ لی گئی تو اور خوش ہوا کریں, نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس مبارک ماں کے صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین. اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین. جو ام المومنین بنت امیر المومنین, اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین. جو ام المومنین بنت امیر المومنین. کیا مبارک نام ہے اور کیسا پیارا لقب. کیا مبارک نام ہے اور کیسا پیارا لقب. عائشہ محبوبہ محبوب رب العالمین. عائشہ محبوبہ محبوب رب العالمین. اس مبارک کے صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین. جو ام المومنین بنت امیر المومنین, جن کا پہلو وہ نبی کی آخری آرام گاہ. جن کا پہلو وہ نبی کی آخری آرام گاہ. جن کے حجرے میں قیامت تک نبی ہو جاگزین. جن کے حجرے میں قیامت تک نبی ہو جاگزین. جو ام المومنین بنت امیر المومنین, اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین. جو ام المومنین بنت امیر المومنین. سال کے خستہ تمہارا گو ہے نالائق مگر. سال کے خستہ تمہارا گو ہے نالائق مگر. ماں برے بیٹے کو اپنے سے جدا کرتی نہیں. ماں برے بیٹے کو اپنے سے جدا کرتی نہیں. ماں برے بیٹے کو اپنے سے جدا کرتی نہیں. اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین. جو ام المومنین بنت امیر المومنین. کا کلاس کا مقطع ہے, کیا انداز ہے, جوڑا ہے. خالق خستہ تمہارا گو ہے نالائق مگر. آپ کا بیٹا ہے, چونکہ آپ ام المومنین ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نالائق بیٹا ہے پر ماں برے بیٹے کو اپنے سے جدا کرتی نہیں. کمال ہے یار, کیا سوچ تھی ان لوگوں کی, سوچیں ملتی تھی, تھاٹس. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ. ایک سے دو شعر. حسن و ادا کی قسم تیرے خالق. حسن و ادا کی قسم خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا. نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملے.
کسی کو ملا کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شرا کہ کلام مجید نے کھائی شرا تیرے شعروں کلام بابا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں تو کی قسم مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سوانی گھڑی چمکا چمکا کا چاند جس سوانی گھڑی چمکا چمکا کا چاند جس سوانی گھڑی چمکا چمکا کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم موتوں پاونوں کا غوث اعظم موتوں پاونوں کا غوث اعظم موتوں پاونوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خود قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یاد خدا مصطفیٰ